بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ جو 2013 کا سال ہم نے گزارا، اس میں ہمیں اپنا محاسبہ کیسے کرنا چاہیے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں توبہ کرنا ہے؟ کن نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کن چیزوں کے لیے رہنمائی لیں اپنے ماضی سے، اس سال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بلال بھائی، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک. اور میرا یہ درد یہ ہے کہ اسی کو ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. 10 روپے گم ہو جائیں تو ڈھونڈتے ہیں، 10 منٹ ضائع کر دیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. 10 گھنٹے ضائع کر دیں تو کبھی احساس نہیں ہوا. ایک خاتون کی انگوٹھی ادھر ادھر ہو جائے تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی، اور وہ گھنٹوں اپنی زندگی کے ضائع کرتی ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کسی میں بھی نہیں لگتے، اور اس پر کسی کو بھی افسوس نہیں ہوتا. بالکل بالکل، کیا بات ہے. وقت کتنی بڑی دولت ہے. جتنی چیزیں وقت کے وجود میں آنے کا سبب ہیں، اللہ نے ان سب کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ سورج اور چاند کی گردش ہم نے بنائی کہ تم سال ماہ جانو، اور اوقات کو تقسیم کیا ان کی گردش کے ساتھ. پھر ستاروں کا حصہ ہے وقت کی تخلیق میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ میرے مالک نے اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں ہمارے اندر وقت کی عظمت اور قیمت بٹھانے کے لیے. جن چیزوں سے وقت بنتا ہے اس کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. یہ چاروں کی چاروں قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کی اٹھائی ہیں. دن کی ہے، رات کی ہے، چاند کی ہے، سورج کی ہے. پھر کہیں عصر کی قسم اٹھائی ہے، کہیں چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، کہیں رات کی قسم اٹھائی ہے. تو یہ ساری چیزیں قسم کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وقت کی عظمت، اہمیت اور قیمت بٹھانا چاہتے ہیں. بے شک. جن قوموں نے اپنے وقت کو کیش کیا، آج وہ قائدانہ بے شک بے شک پوزیشن میں ہیں، اور جو قومیں اپنے وقت کو برباد کر رہی ہیں وہ بھی پیچھے ہیں، وہ غلامی میں ہیں. پھر آپ دوسری طرف شریعت میں آئیں تو ہر عبادت کا ٹائم مقرر ہے. نماز کے اوقات مقرر ہیں، روزے کے اوقات مقرر ہیں، حج کے اوقات مقرر ہیں، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے. وہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ دیتے رہیں. لیکن ہر چیز پہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. لیکن ہمارے ملک میں وقت کو بہت زیادہ تباہ کیا جاتا ہے. آپ سرکاری دفتر لے لیں تو 10 بجے سے پہلے کوئی دفتر میں نہیں آتا ہے. اور میرے نبی نے کہا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا وقت صبح کا ہے. ہمارے بازار 12 بجے کھلتے ہیں تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ اور میرے نبی نے فرمایا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی محفل نہیں ہے. اور ہم رات 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، تو صحتیں بھی برباد ہیں. اور جو برکت کا وقت ہے، جو صبح کا وقت ہے، وہ برباد ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو فجر کے بعد سو جائے تو وہ اپنے رزق کی کمی کا گلہ نہ کرے، اور جو عصر کے بعد سو جائے تو اپنی عقل کی کمی کا گلہ نہ کرے. تو وقت کو بہت زیادہ بلال بھائی ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت نہیں، قدر نہیں. ابھی چند دن پہلے میں ایک شادی میں تو بہت مصروف آدمی ہوں، اس نے میری بڑی محنت کی،
کہ جی ٹھیک 1 بجے نکاح ہو جائے گا، آپ تشریف لائیں۔ میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی، یہ 1 کے 4 بجیں گے اور میں مصروف آدمی ہوں، میرے اوپر رحم کرو۔ کہا نہیں مولانا، 1 سے 2 نہیں بجے گا۔ اور وہ ٹھیک 4 بجے ہی نکاح ہوا۔ 3 گھنٹے سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی۔ تھوڑی سی پھر میں نے اس موضوع پہ بات کی کہ میرے بھائیو، تم 100 روپے کے گم ہونے پہ افسردہ ہوتے ہو، اور یہاں وقت گم ہونے پہ وقت پہ گم ہونے پر کون ہے جس کے ماتھے پہ بل آئے یا اس کو پریشانی ہو کہ میرا اتنا وقت ضائع ہو۔ بالکل۔ تو جو ہم نے اس 2013 میں وقت ضائع کیا، سب سے پہلے تو اس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سبق سیکھیں۔ بالکل۔ ایک تو گناہوں میں گیا، وہ بھی گناہوں میں گیا وہ، اور جو نہ دین میں نہ دنیا میں کسی چیز میں بھی کام نہ آیا، وہ بھی ضائع گیا، برباد ہو گیا۔ دنیا کی ہر چیز واپس آ جاتی ہے، گئی ہوئی دولت، گئی ہوئی صحت، کھویا ہوا اقتدار، پر 1 سیکنڈ جو نکلتا ہے ہاتھوں سے پھر لوٹ کے نہیں آتا۔ آپ کے اس مذاکرے کی برکت سے ایک مجھے بہت پرانی حدیث یاد آ گئی، مطلب میرے ذہن سے نکل گئی تھی لیکن ابھی کوئی 20 سال بعد یاد آئی کہ ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فاعمل فی ما استطعت من خیر فانی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، آج میں نیا تمہارے پاس طلوع ہوا ہوں، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ تو اس لیے کہ اگر میں آج چلا گیا تو پھر قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں، آنے والی کل نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی جو آج تم سے طلوع ہوئی۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کچھ کہتی ہے۔ تمہارے دفتروں میں وقت برباد ہو رہا ہے، ہمارے بازاروں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں۔ میں اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جدھر کوئی عام طور پہ غالباً توجہ نہیں ہوگی کہ ہم ٹائم کتنا برباد کر رہے ہیں اور کس بے دردی سے اسے ہم تباہ کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں۔ زندگی تو وقت کی ہے نا۔ حضرت حسن بصری کا فرمان ہے ابن آدم انک ایام، اے ابن آدم تو اپنی ذات میں ہی چند روز ہے، ان ذہب یوم ذہب بعض، جب 1 دن جاتا ہے تو تیرے جسم کا کچھ حصہ تجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے سارے ملک کے ایمانی اسلامی بھائیوں کو، بہنوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یہ عرض کروں گا وقت کی قدر کریں، جو پیچھے ضائع کیا ہے آنے والے سال میں اس کو ضائع نہ کریں۔ حضرت آپ کی توجہ ایک اور طرف اگر آپ اجازت دیں تو میں دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہم نے اپنا نام رکھا، کانسٹیٹیوشن میں اسلامی فلاحی ریاست ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ مجھے کہیں بھی نہ فلاحی مزاج نظر آتا ہے نہ اسلامی مزاج نظر آتا ہے۔ ریاستی نظام بھی تو اب بڑا کوشچنیبل ہو گیا کہ وہ کہاں نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس نام کے ساتھ کچھ کھیل زیادہ ہی کر رہے ہیں، یہاں بھی وقت کا ضیاع ہے یا منافقت کا مزاج ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست کیسی ہونی چاہیے تھی پاکستان کی، جو کہ آج ہم نہیں دیکھ رہے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اسلامی فلاحی ریاست میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے آتوا کل ذی حق حقہ، وہ عدل اور انصاف ہے، بے شک کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو وہ انہوں نے کوڑا اٹھا کے زمین پہ زور سے مارا، اسکن یا ارض انی عدل، تھم جا اے زمین تو جانتی نہیں میں عادل ہوں۔ زلزلہ وہیں رک گیا تھا۔ تو فلاحی ریاست کا جو سب سے پہلا تصور ہے وہ تو عدل ہے، بے شک، کہ مظلوم کو دنیا میں
جہاں انسان بستے ہیں وہاں ظلم چلتا ہی رہے گا، لیکن مظلوم کو یہ آس ہو کہ مجھے انصاف ملے گا، آس ہو کہ مجھے انصاف ملے گا، مجھے انصاف ملے گا، واہ واہ واہ، میں لٹ پٹ نہیں جاؤں گا، تو وہ فلاحی ریاست کی سر فہرست چیز ہے۔ بے شک بے شک۔ بلال بھائی، جو کچھ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، قومیں اپنی معیشت کی زبوں حالی سے نہیں برباد ہوئی، واہ، قومیں ہمیشہ واہ، قوموں کی ہلاکت کی بنیاد ظلم ہی بنا ہے، بے شک ہمیشہ۔ بے شک۔ بلکہ میں نے پہلے بھی شاید پچھلے کسی پروگرام میں بتایا تھا، 3 چیزیں قوموں کی ہلاکت میں وہ مین کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ظلم ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ بے شک۔ یہ 3 کام جب ہوتے ہیں تو زوال ان کے لیے یقینی ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی، قومیں جو ہیں وہ اپنے اکنامیکل پیٹرن سے نہیں تباہ ہوتی ہیں، اپنے کردار سے تباہ ہوتی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جی، یہ میں قرآن سے بھی پیش کرتا ہوں، اللہ نے 3 بڑی طاقتور قوموں کا ذکر کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ بے شک۔ دیکھو تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا پیدا ہی کوئی نہیں کیا گیا۔ اتنے قوی لوگ تھے، وہ 40 ہاتھ ان کے قد تھے، ان جیسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، اور 300 سال تک زندہ رہتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ قوم سمود جنہوں نے پہاڑ کاٹ کے شہر بنائے تھی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون جس نے کیل ٹھونک کے لوگوں کو تڑپا کے مارا۔ ان کی ہلاکت کا اب اللہ آگے سبب بتا رہا ہے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ سرکش ہوئے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر انہوں نے ظلم ڈھائے اور فساد مچائے، تو پھر اللہ نے کیا کیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پہ برسایا۔ معیشت، اگر بے شک معیشت بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم، پھر جب دروازے کھلیں گے تو تم حرص و ہوس کا شکار ہو کر دوڑ لگاؤ گے اس کی، اور ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرو گے، پامال کرو گے، جو نظر آ رہا ہے جیسے بالکل جو دیکھ رہے ہیں، جیسے پہلے لوگوں نے کیا، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی جیسے پہلوں کو ہلاک کیا۔ تو فلاحی ریاست میں پہلا تصور عدل کا ہے کہ عدل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک عیسائی کہنے لگا، آج میں بڑے امن میں ہوں کہ مسلمان کو اللہ کے خوف نے ظلم سے روکا ہوا ہے، اور غیر مسلم کو عمر کے کوڑے نے ظلم سے روکا ہوا ہے۔ تو ہمارے تو یہی رگڑے چلتے رہے کہ صدر کو استثناء ہے اور صدر کو استثناء نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے میرے رب کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاٹ بے شک بے شک۔ کیا عدل کا انصاف کا ایک پیمانہ بتایا حضرت۔ یہ بھی فرمائیے کہ یہ آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے کہ آج جس کو ہم اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کہتے ہیں، یہاں پہ نہ ہمیں کسی جج کی بات پہ یقین آتا ہے، نہ کسی وکیل کی، نہ حکمران کی۔ یہ جو معاملہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2014 کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مشورہ، کیا رائے، یا کیا کہا جائے، کیا دعا کی جائے کہ یہ معاملہ جو ہم نے پہلے گزارے اب نہ ہو؟ بلال بھائی، وہ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ ہمارا جو نظام عدل ہے یہ نظام ظلم ہے، نظام عدل نہیں ہے۔ کیا جملے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم، واہ کیا جملے کہے، واہ کیا جملہ ہے۔ یہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں، سبحان اللہ، یہاں انصاف ہے کہاں؟ سبحان اللہ۔ جہاں جج کا قلم بک جائے، وکیل کے دلائل بک جائیں، وہاں انصاف کہاں سے ملے گا؟ کسی کو اللہ ہمت دے تو اس سارے نظام کو بدلے، اس سارے نظام کو بدلے، اور سب سے پہلے
ترجیحات میں بجلی سے بھی پہلے اور گیس سے بھی پہلے اور مہنگائی سے بھی پہلے نظام عدل کو بدلنے کی ضرورت. محمد کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر کی فکر نہیں ہے، مجھے عدل کی فکر ہے. اور وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر خطاب آئے تو جب جنگ قدسیہ کے بعد جب ایران فتح ہوا تو آپ مال دیکھ کے روئے. آپ مال دیکھ کے روئے. اور کیا کیا اس مال کے ساتھ؟ اس مال کو کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ اس کو جا کے بیچ دو اور سب لوگوں میں تقسیم کر دو. یہ کردار ہمارے ہاں حضرت، دعائیں تو ہم کرتے ہیں بہت، لیکن ان دعاؤں کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا. یہ کہ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. اف، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، طاقتور بھی ظالم ہے، کمزور بھی ظالم ہے. کمزور بھی ظالم ہے جی. ظلم صرف طاقتور تک نہیں رہا، ظلم تو بہت ڈیپ روٹس تک چلا گیا ہے. سچ کہہ رہے ہیں. دوسری چیز ہے وہ امن ہو. اسلامی فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں امن ہو. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا تھا جب وہ کلمہ پڑھنے آپ کو ملنے آئے تھے، صرف دیکھنے آئے تھے، تو آپ نے انہیں سرانہ پیش کیا اور اس پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے. تو عدی کہنے لگے میرے جی میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، اگر یہ بادشاہ ہوتے تو یوں مجھے اوپر نہ بٹھاتے، خود نیچے نہ بیٹھتے. پھر آپ نے ان کو دعوت دی تو وہ ذرا تذبذب کا شکار ہوئے. پھر آپ نے فرمایا کہ عدی میں بتاؤں تو کیوں خاموش ہے؟ کہا جی، کہ تیرے جی میں یہ ہے کہ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس کی کہاں چلے گی؟ میں اس کے پیچھے چل کے اپنی اگلی سرداری بھی کھو بیٹھوں گا. تو آپ نے فرمایا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر. اے عدی تو دیکھے گا اللہ میری اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچائے گا. بے شک بے شک. اور میری نبوت کو اللہ سارے عالم میں چمکا کے دکھائے گا. وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنُ حُرْمُزَ، اور کسرا بن حرمز کے خزانے فتح ہوں. تو عدی نے کسرا کا جاہو جلال دیکھا تھا تو وہ ہضم نہ کر سکے اور بات کاٹ دی. کسرا بن حرمز، کیا یہ ایران کا کسرا بن حرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں وہی، اور اگلی بتاؤں کہ تو بھی ان میں سے ہوگا جو خزانے فتح کرنے والا لشکر ہوگا. پھر آپ نے آخری بات فرمائی جو میں کہنا چاہتا تھا تو پوری حدیث سنا دی. آپ نے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں، سنا ہے. عراق کے بارڈر پر یہ ایک بڑا شہر تھا، اس کے کھنڈر. کہا عدی، ہیرا سے ایک جوان لڑکی چلے گی زیور سے سجی ہوئی لدی ہوئی بیت اللہ کا طواف کرنے، اور پورے راستے میں نہ اسے عزت کے لٹنے کا خوف ہوگا، نہ جان کے جانے کا خوف ہوگا، نہ مال کے چھینے جانے کا خوف ہوگا. سبحان اللہ. تو عدی بن حاتم فرمانے لگے میں نے دل میں کہا تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے. تو ہائے ہائے، جب میرے نبی کی آواز بلند ہوئی اور آپ کا کلمہ بلند ہوا تو عدی کے قبیلے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے رافع بن عمیرہ الطائی، اور یہ پورے عرب میں ان کے ڈاکوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عراق میں لڑ رہے تھے، حکم ہوا کہ ملک شام موو کرو، یرموک میں سارا روم اکٹھا ہو رہا ہے، تو انہیں صحرائی راستہ لینا چاہا جو 7 دن کا تھا، اور 21 دن کا راستہ چھوڑ دیا. تو ساتھیوں نے کہا ہلاک ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ ہلاک نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ ڈاکو بلال بھائی، وہ ڈاکو کہاں پہنچے کہ جس لشکر میں رافع ہوگا وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، اور حضرت نے کیسی خوبصورت بات بتائی جو کہ میں کبھی وقت ملا تو میں اس بات کو کھولوں گا بھی کہ جو آپ نے وہ راستہ لیا جو ریگستان کا تھا اور شام کی طرف آپ تشریف لائے. یہاں پہ ایک بات کہہ کے میں حضرت کی طرف واپس جاؤں گا کہ جب حضرت عمر خطاب نے حضرت خالد بن ولید کو حضرت کو معزول کیا تو سارے لوگ حضرت خالد بن ولید سے کہا کرتے تھے کہ عمر نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، یہ وہ سنا کرتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری شہادت جو ہے وہ میدان جنگ میں ہونی چاہیے تھی. تو پھر ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا خالد بن ولید سے رضی اللہ سے کہ آپ ایسی باتیں نہ کہا کریں کہ آپ کی شہادت یوں ہونا چاہیے تھی، ہو سکتا ہے اس بات سے فتنہ پیدا ہو. تو حضرت خالد بن ولید کا جملہ تاریخی جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک عمر زندہ ہے فتنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ وہ اطمینان ہے اس لیڈرشپ پہ، اس قیادت پہ جس کے پاس ایمان بھی ہے اور کردار بھی ہے. حضرت آپ کی توجہ بڑے ہی ادب کے ساتھ اس طرف دلواؤں کہ دو واقعات آپ کے سامنے رکھ کے سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ بدو مسجد میں تھا اور وہ پیشاب کر رہا تھا تو صحابہ نے پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کرنے دو، پھر پانی منگوایا اور اس کو سمجھایا. یہ ایک طریقہ تھا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگے، ایک آدمی معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ نے کہا تم جواب نہ دو، تمہارے پیچھے فرشتہ کھڑا اس کو جواب دے رہا ہے. یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارے میں جو عدم برداشت کا سلسلہ ہے اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یہ جو آپ نے ابھی واقعہ بیان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بدو کو پیار سے سمجھانے کا، جو پیشاب کر رہا تھا، صحابہ اس کی طرف دوڑے تو آپ نے ان کو راستے میں ہی روک لیا، آگے اس کے پاس جانے نہیں دیا. پیشاب کرنا تو ایک نادانی کا کام ہے اور وہ دیہاتی تھا، اسے پتہ نہیں ہوگا. لیکن میں اس سے بھی زیادہ آپ کو عجب واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں بھی ہوگا. بھری مجلس میں ایک نوجوان آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے. تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے تو آپ نے ان سب کو پیچھے بٹھا دیا. فرمایا بیٹا آگے آؤ. وہ آگے آ گیا. آپ نے اسے بہت پیار سے فرمایا تو چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا تو کوئی اور چاہے گا کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ کیا جائے؟ تو چاہے گا تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، ایک ایک جو معزز رشتے ہیں وہ گنوائے اور کہتے رہے جب تو یہ نہیں چاہتا تو دوسرے کیسے چاہیں گے، جب تو یہ نہیں چاہتا تو دوسرے کیسے چاہیں گے. اور پھر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. اے میرے رب اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کے پاک دامن بنا دے اور اس کے گناہ کو معاف کر دے. تو اس کے بعد اس نوجوان سے زیادہ حیا والا کوئی اور نوجوان نہیں تھا. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح تربیت فرمائی، اس طرح لوگوں کو قریب کیا. اور ہم تو بلال بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، جبکہ تم آمنے سامنے سب مسلمان ہیں. میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کو بھی سینے سے لگا کے رکھا. اور آپ کو عجب واقعہ سناؤں، ان کے بیٹے پکے صحابی تھے عبداللہ بن ابی. آپ پانی پی رہے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہنے لگا باپ کو پلاؤں گا، شاید کلمہ پڑھ لے، ایمان اس کے اندر اتر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے دے دیا تو وہ لائے اور کہا ابا یہ پانی پی لو. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے ابا، شاید تیرے اندر کچھ ایمان آ جائے. تو اس نے کہا کہیں سے پیشاب لے کر آؤ، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. تو ان کو اتنا غصہ آیا
کہ انہوں نے واپس جا کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کو قتل کر دوں. تو آپ نے کہا عبداللہ تیرا باپ ہے تو اس کی عزت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ تو ساتھی نہیں تھا, وہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. سبحان اللہ. ساتھی تو نہیں تھا. پھر اس کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے آئے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, آپ اپنا کردہ دے دیں گے اس کو, میں کفن پہنا دوں. تو آپ نے اسی وقت اپنا کرتا اتار کے دے دیا. پھر آپ ان کے جنازے پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے. کہا پھر آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں نہیں بخشوں گا, میں پڑھتا ہوں شاید بخش دے, اور ابھی تک میرے اللہ نے مجھے حکم روکا نہیں. اور پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا میرے اللہ نے کہا تھا 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا, اگر اللہ مجھے کہتا 70 دفعہ پڑھے گا تو کر دوں گا, تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. اور پھر جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے, تو آپ تشریف لائے اور فرمایا اس کو باہر نکالو. تو دوبارہ اس کی میت کو باہر نکالا اور آپ نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا, اپنا لعاب تھوک نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اسی کی وجہ سے بخشش ہو جائے. اس پر 100 منافق نے کلمہ پڑھا. یہ رحمت العالمین ہے. 100 منافق نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ مولانا الطاف حسین حالی کی بخشش فرمائے. ان کی بخشش کے لیے ان کی مسدسی کافی ہے. بے شک. خطا کار سے درگزر کرنے والا. بے شک بے شک بے شک. تو یہ تو اس امت کی صفت ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. بے شک بے شک بے شک. تو ہم تو رحمت للعالمین کی رحمت کرنے والی امت ہیں. بے شک. ہمارے اندر درگزر برداشت یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. بے شک جو ہونی اسلام چاہیے. کی بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے. حضرت میں کیونکہ ادب سے بہت ہی, کیونکہ وقت بالکل ہی محدود ہے, میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے کہ ہمارا اگلا سال جو ہے پاکستان کا یہ اچھا ہو اور نصیب والا ہو, اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہو, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہو. اور خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں کشمیر کو, ترکی کو, اور پھر بنگلہ دیش میں جو ایک تبدیلی آ رہی ہے, فلسطین میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ان تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں. اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے راستے جو ہے وہ آسان کر دے, جو راستے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف جائیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, صل على محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے دو جہان کے مالک, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک, ہم تیرے محبوب کی وہ امت ہیں جو لٹے ہوئے, پٹے ہوئے, کٹے ہوئے اور زندگی کا 1 سال تباہ برباد کر کے تیرے در پر ہاتھ اٹھائے ہیں. میرے مولا ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آنے والا سال ہماری عزت کا, محبت کا, الفت کا بنا دے. اے مالک, اے مالک, غیروں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہیں, ہمارے سینے میں اتر رہے ہیں, اور اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہیں اور وہ اپنوں ہی کے سینے میں اتار رہے ہیں. آج خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے. معصوم بچے کیا, بوڑھے کیا, عورتیں کیا, مرد کیا, چاروں طرف میرے آقا تیرے محبوب کی امت کا خون ہے. دھرتی پہ پانی اتنا نہیں بہ رہا جتنا اس امت کا خون بہ رہا ہے. ہم تجھ سے تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل یا اللہ, اور ان کے طائف میں بکھرے ہوئے بہے ہوئے خون کے طفیل یا اللہ تیری منت کرتے ہیں. اب ہم پر, ہمارے دیش پر اور پوری امت پر, پوری امت مسلمہ پر, جہاں جہاں پر وہ یا اللہ تباہ حال ہے, ان پہ رحم فرما دے اور تو راضی ہو جا. یا اللہ راضی ہو جا. یا اللہ نہیں ہونا پھر بھی ہو جا. یا اللہ نہیں راضی ہونا پھر بھی ہو جا. اے میرے مالک, ہم کسی عوض کے تحت نہیں مانگ رہے کہ اس بات کے عوض میں ہم خالی ہیں. ہم وہ فقیر ہیں جن کی جھولی وہ بھی پھٹی ہوئی ہے, جن کا کشکول ہے تو وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے کسی عمل کے بدلے میں نہیں, تیری رحمت کے طفیل,
تیرے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل یہ منت کرتے ہیں اس ملک پہ پوری امت پہ کرم فرما دے. یا اللہ تو ہر رات پہ سورج نکالتا ہے. یہ 200 سال کی رات اتنی لمبی ہو گئی. ہماری 6 نسلیں صبح دیکھنے کی آرزو میں قبروں میں چلی گئی. اے میرے مالک ہم نے چاروں طرف اندھیرے دیکھے ہیں. بڑی تمنا ہے کہ ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں صبح دکھا دے. ہم نے خزاں دیکھی ہے میرے مولا. ہماری تمنا ہے ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے بہار دکھا دے. ہم نے اس امت کے نوحے سنے ہیں. ہمیں مرنے سے پہلے ان کی خوشیاں دکھا دے اور ان کے یا اللہ ہمیں نغمے سنا دے. جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا اور ہمارا نصیب ہم سے روٹ گیا وہ ہمارے گناہ معاف کر. میں پوری امت کی طرف سے معافی مانگتا. اپنے پورے ملک کے غافلوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. نوجوانوں کی طرف سے، پنجاب والوں کی طرف سے، سندھ والوں کی طرف سے، بلوچستان والوں کی طرف سے، خیبر والوں کی طرف سے، میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے. آنے والا سال عزت کا بنا دے. ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے تمام طبقات کو یا اللہ وہ عمل اس کی توفیق دے جس پر تو راضی ہوتا ہے. ہماری رہبری فرما، رہنمائی فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.